حاضرین بزم نبویہ، جملہ عاشقان مصطفیٰ و دیوانہ سراج ملت، رونق اسٹیج خصوصیت کے ساتھ آبرو اہل سنت، قاطع شرک و بدعت، شیخ طریقت، شہزادہ حضور سراج ملت حضرت علامہ نعیم الہدی قادری سراجی، سجادہ نشین آستانہ بیت الانوار گوال بگھا، ساتھ ہی ساتھ خلیفہ حضور نعیم ملت اور آج سرزمین تتگڑی کے لال رفیق زمانہ نقیب اعظم ہند حضرت حافظ و قاری لال محمد صاحب قبلہ و شاعر اہل سنت امتیاز و نواز صاحبان قبلہ اور زینت بزم خطیب بے مثال حضرت علامہ و مولانا مفتی راغب ندیم صاحب قبلہ عین القلوب، اور ہمارے اصل صدر صاحب لگتا ہے اس بزم میں نہیں ہیں، حقیق صاحب نائب صدر عالی جناب عزت مآب معروف صاحب قبلہ و سابق صدر عالی جناب جمال صاحب قبلہ اور ہمدرد قوم و ملت عالی جناب الحاج عبد الوکیل صاحب قبلہ اور مرید سراج ملت عالی جناب عزت مآب الحاج مولوی قربان علی صاحب قبلہ، جملہ حاضرین شورا، امام وقت و مدرس مدرسہ سراجیہ، پردہ نشی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور محفل رسول میں ہماری آپ کی حاضری کا مقصد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا غرب الا انا وملائکۃ ربی نرد علیہ السلام، وقال علیہ السلام من صلی علی تعظیما لحقی فخلق اللہ عز وجل من ذلك القول ملکا لہو جناح بالمشرق وآخر بالمغرب۔ معزز سامعین، معزز حاضرین، بغیر کسی تمثیل کے آئیے ہم اور آپ سارے حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ اس آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مختار فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم کر پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ شاعر کہتا ہے کوئی تمہید کوئی تفصیل ہم نہیں باندھیں گے، وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا، علماء کرام کی دعاؤں کی برکت لے کر کے، پیران اعظام کی برکت لے کر کے آپ حضرات تک، اور چونکہ ہم سب سراجی ہیں، سراج ملت کے ہم ماننے والے ہیں، اور سراج ملت کا مطلب ہوتا ہے دین کا چراغ۔ یقیناً حضور سراج ملت نے اس علاقے میں کیا، پورے جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش کے علاقے میں واقعتاً علم کا چراغ جلایا ہے، دین کو روشن کیا ہے، دین کی تبلیغ کی ہے، خدمتیں کی ہیں۔ یہ انہی کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ آج علماء، شورا، عوام کے اندر سنیت نظر آ رہی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، سارا زمانہ کرتا ہے، الی یوم القیامہ اس حقیقت کا اعتراف ہم کرتے رہیں گے۔ شاعر کہتا ہے پورا مجمع، مجاہد چچا بھی بہت گٹ گٹ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، گڈو چچا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہنے وہ تو تھے، اور حضرت حافظ شمشاد صاحب، اچھا وہ حضور نعیم ملت کی آمد ہے، آپ حضرات جگر کام کر کے بیٹھے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نہ میرے دل نہ جگر نہ دید تر پر، نہ میرے دل نہ جگر نہ دید تر پر، بہت بڑا شعر ہے، کرم کرے تو نشان قدم ہو پتھر پر۔ نہ میرے دل نہ جگر نہ دید تر پر، کرم کرے تو نشان قدم ہو پتھر پر، اور اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کر مرے تربت پیمبر پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کر مرے تربت پیمبر پر۔ بہت عمدہ، واہ واہ۔ اور نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے، نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ اور یاد کرو کسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، یاد کرو کسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، تلاش کرو
خزانہ وہیں سے نکلے گا۔ یاد کرو کسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، تلاش کرو خزانہ وہیں سے نکلے گا۔ اور منگتا تو ہو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اور آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آتا ہے انہیں فقیروں پر پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ محبت کے ساتھ ایک بار اور پڑھیں درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ اب محفل میں بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں اور کچھ باتیں مشقت اور برداشت کر کے آپ سماعت فرما لیں، تاکہ آپ کا بھی آنا وصول ہو جائے اور میرا بھی آنا وصول ہو جائے۔ میں نے 2 حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس حدیث کا سیدھا مطلب یہ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہنے والا، کہیں کا بھی رہنے والا، پورب کا رہنے والا ہو، پچھم کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے کا رہنے والا ہو، یسلم علیہ، وہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ اس حدیث کو سماعت فرمائیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مشرق و مغرب کا رہنے والا کوئی بھی مسلمان مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، الا انا وملائکۃ ربی نرد علیہ السلام، مگر یہ کہ میں اور اللہ کے فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے فرشتے بھی اس سلام پڑھنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور خود اللہ کے رسول بھی اس سلام بھیجنے والے کے سلام کو سنتے ہیں۔ اور اس بات میں کوئی فرق نہیں، نبی حیات ظاہری میں ہو یا بعد ممات ہو، غلام چاہے نبی کی حیات میں صلاۃ و سلام بھیجے یا بعد ممات صلاۃ و سلام بھیجے، میرے آقا صلاۃ و سلام بھیجنے والے کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور سن کر کے جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قبر انور شریف میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باحیات ہیں، الہ یوم القیامہ اپنی قبر میں زندہ رہیں گے۔ اور دوسری حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں، ابھی یہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ کہیے، درود شریف پڑھیے، ہم ایسا انداز ایسا کردار ادا کریں اور محفل میں بیٹھنے کا حق ایسا ادا کریں کہ کسی کو کہنے کی یہ حاجت پیش نہ آئے کہ آپ سبحان اللہ کہو۔ کیوں؟ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہم تو بندے خدا ہیں، ہر چیز جب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو یہ عبداللہ اللہ کا بندہ اللہ کی تسبیح کیوں نہ بیان کرے؟ تسبیح خدا بندی میں بڑی برکت ہے۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں من صلی علیہ تعظیما لحقی، جس نے مجھ پر میرے حق کی تعظیم کی خاطر مجھ پر درود شریف پڑھا، یہ حدیث یاد رکھیے، جس نے مجھ پر میرے حق کی تعظیم کی خاطر مجھ پر درود پڑھا تو اس درود پڑھنے والے کے قول سے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے ماشاءاللہ، اور ایسا فرشتہ لہو جناح بالمشرق وآخر بالمغرب،
جس کے دو بازو ہوتے ہیں، ایک بازو مشرق میں، دوسرا بازو پورب و پچھم کی طرف، وہ فرشتہ اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو پھیلائے رہتا ہے، اور اس فرشتے سے اللہ فرماتا ہے صلی علی عبدی کما صلی علی نبی کی۔ اس فرشتے سے اللہ رب العزت فرماتا ہے سنو میرے اس بندے پر، جو بندہ میرے نبی پر میرے اس درود پڑھنے والے بندے پر ایسے ہی درود پڑھو جیسے اس بندے نے میرے نبی پر درود پڑھا، ویسے اس پر درود پڑھو۔ اور کب تک درود پڑھو؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 8 دن، 10 دن، سال بھر نہیں، کب تک درود پڑھو؟ راوی کا بیان ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے پر درود پڑھو جس بندے نے میرے نبی پر درود پڑھا ہے۔ ارے کیسا درود پڑھو؟ کب تک درود پڑھو؟ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے وَهُوَ يُصَلِّي عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ میرے نبی پر درود پڑھنے والے بندے پر درود پڑھو تو وہ فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں۔ کب تک پڑھتے ہیں؟ قیامت تک اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ 1 دن 2 دن نہیں، قیامت تک نبی پر درود پڑھنے والے پر فرشتے اللہ کی رحمت اور اس کا درود پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آئیے حصول برکت کی خاطر ایک بار اور پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول یا حبیب اللہ۔ قرآن کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، غور سے آپ سنیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کا احسان عظیم ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا، انہی میں سے۔ تو رسول کی بعثت اس زمین پر ہم مسلمانوں کے لیے احسان عظیم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اور وہ پیغمبر جو زمین پر آئے ہیں، اس پیغمبر کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، امت کے ساتھ ہمدردی کیسی ہے، یہ ہم نہیں کہتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، ایسے نبی زمین پر آئے ہیں جن کی آمد ہم پر احسان عظیم ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے انہیں سناتے ہیں، واہ واہ واہ، زندہ ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کلام باری تعالیٰ کی تلاوت کا مقصد کیا ہے؟ اس کلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیغمبر خدا کے اس کلام کی آیات کو پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ آیات پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اور ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، یہ اسی کلام باری کی بات ہے۔ کیوں بھیا آواز میری تیز ہے کیا؟ اسی سے گر رہا ہے۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں اتنا اچھا انتظام ہے کہ آپ کو چائے پلا کر کے سبحان اللہ کہا ہے کہ نہیں؟ جی جی جی، شربت نہیں ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، بہرحال تو جس کلام باری تعالیٰ کی بات میں کر رہا ہوں، اس کلام باری تعالیٰ کو اگر اللہ رب العزت کسی پہاڑ پر نازل کرتا، اگر اس کلام مقدس کو اللہ کسی پہاڑ پر نازل کرتا، تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ، پاش پاش، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔
مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس وحی الہی کی بوجھ کو، جس کلام باری تعالیٰ کے بوجھ کو پہاڑ بھی برداشت، پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا. واہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. پیر طریقت، پیر طریقت، فیضان حضور سراج ملت، فیضان حضور سراج ملت، شہزادہ حضور سراج ملت، حضور نعیم ملت، حضور نعیم ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف رکھیے، بیٹھ گئے. الحمدللہ ہماری آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ممبر نور پر شہزادہ حضور سراج ملت، شیخ طریقت، رہبر راہ شریعت، شیخ الملت والدین، ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ و مولانا نعیم الہدی قادری حضور نعیم ملت تشریف فرما ہے، جن کی رخ زیبا کی زیارت سے ہم اور آپ مشرف ہو رہے ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق العلماء مصابیح الارض کہ علماء زمین کے چراغ ہیں، وخلفاء الانبیاء نبیوں کے خلیفہ اور جانشین ہیں، وورثتی وورثۃ الانبیاء وہ علماء کرام میرے بھی وارث ہیں اور تمام نبیوں کے علم کے وارث ہیں. الحمدللہ وارث نبی یہاں پہ تشریف فرما ہے، پیر طریقت مرشد برحق یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم اور آپ ان کے فیض اور ان کی برکت سے مالا مال ہو رہے ہیں. یہ حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان کا بے پناہ فیض ہے، اور حضور کا سایہ کرم ہے کہ ہمارے اس دیار میں بیت الانوار کے مشائخ اعظام کے قدموں کی برکت ہے کہ ہم اور آپ ابھی تک الحمدللہ سنیت کی جڑیں یہاں اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے. یہ سب ہمارے مشائخ اعظام کا کرم ہے، جنہوں نے اپنی تبلیغ دین کے ذریعے سے مسلک اعلی حضرت کی تحریک اور مشن کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ الحمدللہ اس جڑ کو کوئی کمزور کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی کمزور کرنے کی کوشش کرے گا تو سینہ سپر ہو کر کے غلام سراج ملت کھڑا ہو جائے گا. تو آپ زیارت کرتے رہے. میں یہ کہہ رہا تھا، بتا رہا تھا حضور کی دعاؤں کی برکت لے کر کے کہ جس کلام باری تعالیٰ، یعنی جس کلام باری تعالیٰ کی بوجھ کو بلند ہمالیہ سے بھی اونچے پہاڑ جس خدا کے کلام کے نزول کو برداشت نہ کر سکتے تھے، قلب مصطفیٰ نے اس بار الہی یعنی اس وحی الہی کا بوجھ قلب مصطفیٰ نے اٹھایا، نبی کے قلب نے اٹھایا. اور اسی قلب مصطفیٰ کی برکت ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اگر دیکھو گے تو کلام باری محفوظ ہے، جسے حافظ قرآن کہا جاتا ہے. یہ وقت فیض مصطفیٰ، یہ نبی کا صدقہ ہے، فیض ہے، برکت ہے کہ ہمارے سینوں میں قرآن کی آیتیں روشن و منور ہے. الی یوم القیامہ قرآن کے حفاظ زمین پر ہوتے رہیں گے، اور کلام باری تعالیٰ کا تحفظ اسی طرح سے ہوتا رہے گا. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیت پڑھ کر کے سناتے ہیں. اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت نبی کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِ، اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت سے زمین پر آنے والے پیغمبر جن کی آمد ہم پر احسان عظیم ہے، کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِ، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہمارے قلب کو پاکیزہ بناتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں.
قلب کو پاک و صاف کرتے ہیں، اور صرف نہ ہمارے قلب کو پاک و صاف کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی انہیں کتاب یعنی کلام باری تعالی کی تعلیم دیتے ہیں، اور باریک بینی اور انہیں حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ یہ اتنے اوصاف قرآن میں اس نبی کی اللہ نے واضح بیان کے ذریعے سے بیان فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے کہ نبی اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاکیزہ بناتے ہیں۔ کس چیز سے پاکیزہ بناتے ہیں؟ نور ایمان کے ذریعے سے ہمارے قلب کو روشن و منور کرتے ہیں، اور کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، تو گویا کہ نبی کی آمد کا مقصد اس زمین سے گمراہیت کو، کفر کو، شرک کو، فتنوں کو، برائیوں کو، ظلم کو، تشدد کو، یعنی اس زمین پر جو برائیاں ہو رہی تھی، جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، نبی کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ زمین سے برائیوں کا سر کچل دیا جائے، اور ظلم و تشدد کی دیواروں کو توڑ کر کے عدل و انصاف کی عمارت کھڑی کی جائے۔ زمین پر نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ فتنوں کا سر کچلنا، فتنوں کا سدباب کرنا، اور ظلم کو مٹانا، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا۔ واہ ماشاءاللہ، یہ تخلیق محمد، مقصد تخلیق محمدی ہے۔ اور جب زمین پر حضور کی آمد فتنوں کو مٹانا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کسی چیز کے بارے میں تم جھگڑا کر لو، تنازع کر لو، لڑائی جھگڑے آپس میں کر لو، اختلاف کر لو، تو اس رفع اختلاف کے لیے، اپنے جھگڑے کو مٹانے کے لیے، جھگڑے کو دور کرنے کے لیے کسی دنیاوی عدالت کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے جاؤ، کسی دنیا دار کے پاس مت جاؤ، احمد مختار کی عدالت میں آؤ۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے جھگڑوں کے نپٹارہ کے لیے اللہ رسول کی طرف رجوع کرو، او اللہ رسول کی طرف، انصاف یہاں ملے گا، حق یہاں ملے گا، عدل یہاں ملے گا۔ پھر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک مرتبہ واقعہ یہ پیش آیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ایک مشہور تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں لقیت عبداللہ بن عمرو بن عاص فقلت اخبرنی صفت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی التوراۃ، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعت پاک، وہ اوصاف حمیدہ بیان کیجئے، ہمیں بتائیے جو اوصاف توریت میں، ہمیں نبی سے وہ صفت بیان کیجئے، وہ تعریف و توصیف ہم سے بیان کیجئے جو توریت میں لکھے ہوئے تھے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب اس سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں، اور ایک مسئلہ جس پر اعتراضات کے برسات ہو جایا کرتے ہیں، نعت پڑھنے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی کتب سماویہ ہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں، قرآن سے پہلے
اور حضور کی آمد سے پہلے ساری کتابوں میں اللہ نے اس آخری رسول کی آمد سے پہلے ساری کتابوں میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئیں گے، ان کی یہ صفات ہوں گے، یہ کردار ہوں گے، ان کی یہ سیرت ہوگی، ان کا ایسا کیریکٹر ہوگا، ایسے اخلاق ہوں گے، اور وہ حسن و جمال ہوگا۔ یہ سارے اوصاف حمیدہ پچھلی کتابوں میں بیان کیے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا صفت بمانا حضور کی تعریف و توصیف، اور نعت بمانا حضور کی تعریف و توصیف۔ گویا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے حضور کے نعت پاک بیان کیجیے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی کی زبان سے حضور علیہ السلام کی نعت پاک سننا یہ کوئی ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ سنت صحابہ، شارحین حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں نعم عجب واللہ انہ لموصوف ببعض صفته فی القرآن۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ہاں، آپ جو پوچھ رہے ہو نبی کی صفت، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم حضور علیہ السلام بعض ان صفتوں سے متصف ہیں جو قرآن میں حضور کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وہ توریت میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر۔ فرماتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور صحیح بخاری شریف کا مقام و مرتبہ علماء کرام بتائیں گے کہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ صحیح بخاری شریف کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جملہ کتب احادیث میں، جملہ کتب احادیث میں بخاری شریف کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، بس یہ سمجھ لیجیے۔ تو اسی بخاری کی یہ روایت ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ یہ صحیح البخاری، یعنی کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح بخاری، اور اس بخاری شریف کی یہ روایت فرماتے ہیں کہ ہاں حضور کے بعض وہ اوصاف جو توریت میں لکھے ہوئے ہیں وہ قرآن میں بھی موجود ہیں، اور قرآن میں کیا ہے؟ اِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاہِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا زمین پر۔ گویا کہ یہ بشارت توریت میں بھی دی گئی تھی کہ حضور حاضر و ناظر بن کر کے زمین پر آئیں گے۔ اور شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ شاہد بمانا گواہ یہاں پر لے لو، یا شاہد بمانا حاضر لے لو۔ جب گواہی اس کا معنی لیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ سارے پیغمبروں نے خدا کی وحدانیت کا جو اعلان کیا، جو شہادت کی، وہ سماعت کی بنیاد پر، یعنی سن کر کے خدا کی وحدانیت کی گواہی دی۔ مگر تنہا پیغمبر اعظم کی شان دیکھو کہ اللہ نے انہیں عرش اعظم لامقام بلایا، اور بلا کر کے اپنا دیدار کرایا، اور اس رسول ہاشمی نے خدا کا دیدار کر کے زمین پر گواہی دی اللہ ایک ہے۔ اور جب ایک بار آنکھوں سے دیکھ کر کے شہادت گزر جاتی ہے، دوبارہ شہادت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جب اس رسول نے شہادت دے دی اللہ ایک ہے، اب کسی پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آخری پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، سب سے بعد میں میں آیا ہوں۔ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، اور عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو اسی کو عاقب کہتے ہیں۔ متفق علیہ، یعنی صحیحین کی یہ روایت، بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کی۔ تو کیا فرمایا کہ حضور شاہد بنا کر کے بھیجے گئے، مبشر، مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے والے بنا کر کے بھیجے گئے، ونذیرا، اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے
جہنم کا ڈر سنانے والا بنا کر کے زمین پر بھیجا، اور کیا بھیجا؟ وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، اور بے پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر کے بھیجا، بے پڑھوں کی۔ گویا کہ نبی امیوں میں آئے، یعنی بے پڑھوں میں آئے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں بخاری شریف کی ظاہری الفاظ پر اعتراض کرتے ہیں، سرکار نے فرما دیا ما انا بقاری، یعنی جب حضرت جبرائیل نے کہا پڑھیے، کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا، تو کچھ لوگوں نے کیا، وہابیوں نے بڑا وتیرہ اس پہ لگایا، بڑا شور شرابہ کیا، کہا دیکھو حضور پڑھے لکھے نہیں تھے تب تو کہا کہ ما انا بقاری۔ حالانکہ اس قول کا مطلب محدثین نے بہت سارے اقوال بیان کیے ہیں، جس میں سے ایک بھی قول ایسا نہیں ہے جس قول کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ نبی بے پڑھے لکھے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو حضور بے پڑھوں میں آئے، تو اگر خود بے پڑھے ہوں گے تو ان پڑھوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ کیسے پڑھائیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ ہمارا امی ہونا اور ہے، نبی کا امی ہونا اور ہے۔ نبی کے امی ہونے کا مطلب دنیا میں کسی سے نہیں پڑھ کر، دنیا میں کوئی حضور کا استاد نہیں، کوئی معلم نہیں۔ اگر حضور کا کوئی معلم ہے، پروردگار کا معلم ہے، استاد ہے، تو دنیا میں کسی سے حضور نے نہیں پڑھا اور دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، اسی لیے حضور کا امی سے نہیں پڑھا۔ تو پڑھ کر کے پڑھانا بڑا آسان ہے، مگر دنیا میں بغیر پڑھے ساری کائنات کو پڑھانا یہ حضور کا معجزہ ہے۔ امیوں میں آئے رسول، امیوں کی حفاظت کرنے کے لیے آئے، تعلیم کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، ان کے اندر حسن و کمال اور خوبیاں پیدا کر کے، اور اللہ فرماتا ہے اسی توریت کی باتیں بتا رہے ہیں، انت عبدی و رسولی، تو میرا بندہ ہے، تو میرا رسول ہے، وسمیتک المتوکل، اور میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ متوکل کا مطلب جو خدا کی ذات پر کامل بھروسہ کرنے والا۔ نبی جب تبلیغ کے لیے زمین پر چلا کرتے تھے تو تنہا خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور جتنے اعلان نبوت سے پہلے جتنے حمایت کرنے والے تھے وہ سب باغی اور دشمن ہو گئے۔ تنہا خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کے رسول نے دین کی طرف اپنے قدم کو اٹھایا، اور وہ کیسے رسول تھے؟ لیسا بفظ ولا غلیظ، وہ ایسے رسول ہیں نہ سخت زبان ہے اور نہ سخت دل ہے، یعنی دل بھی نرم ہے، زبان بھی بڑی شیریں ہے، گفتار یعنی گفتگو بہت میٹھی ہے، دل بہت نرم ہے۔ اور وہ نبی ولا سخاب فی الاسواق، اور وہ نبی بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہیں۔ مطلب آج ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، خرید و فروخت جب کرتے ہیں تو یعنی چاروں طرف سے آوازیں آتی ہیں، شور و غل ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، مگر یہ بازار میں جانے والی کیسی ہستی ہے جو بازار میں بھی جا رہا ہے شور شرابہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے۔ کہا بڑا سخاب فی الاسواق، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں بلکہ وہ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ایسے نبی لا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، ایسے نبی جو برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ جب کوئی کہتا ہے آپ مجنون ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ شاعر ہیں، ایسے ایسے نازیبا الفاظ سے جب حضور کو یاد کیا جا رہا تھا، ما انتقم رسول اللہ لنفسہ، اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جب کسی نے شاعر کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، مجنون کہا، تو
نبی کی زبان حال سے نکلی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ قوم تو مجھے پہچانتی ہی نہیں۔ لوگ برائی کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، اور ہمارے پیغمبر ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ آج اسی صفت کو اپنے اندر ہمیں بسانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ایسے نبی، آج اگر ہمیں کوئی ادنا سی تکلیف پہنچا دے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے بڑی ہم اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں، ایزا رسانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، مگر قربان جاؤ فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، اس رسول اللہ کی شان یہ ہے وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وہ نبی ایسے ہیں جو لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، اور ان کی وہ بخشش فرمانے والے ہیں، انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُقِيمَ بِهِ مِلَّةَ الْأَوْجَاعِ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ ہرگز انہیں دنیا سے نہ اٹھائے گا جب تک کہ ان کے ذریعے سے ٹیڑھے دین کو سیدھا نہ فرما دے، تب تک اللہ نہ اٹھائے گا، وہ بات نہیں دے گا۔ ٹیڑھے دین سے مراد کیا ہے؟ دین ابراہیمی میں جن لوگوں نے زیادتیاں کر ڈالی تھی، توحید کا جب مذاق اڑا رہے تھے، تو اللہ ٹیڑھے دین کو حضور کے ذریعے کیسے سیدھا کرے گا؟ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سارے لوگ کہہ دے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے۔ اسلام کے ذریعے سے اللہ ٹیڑھے دین کو سیدھا فرمائے گا۔ جب ٹیڑھے دین کو اللہ سیدھا فرما دیتا ہے تو کیا حضور کے وسیلے اور صدقے سے ہمارے دل سے نفرت کو نہیں مٹا سکتا ہے؟ ہمارے دلوں سے حسد اور بغض کو، عداوت کو، دشمنی کو اللہ ہمارے دلوں سے مٹا دے گا، مگر کب؟ جب رسول اللہ کی سیرت کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، تب ہمارے دلوں سے بھی نفرت کی دیواریں جب ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہمارے قلب میں محبت اور الفت و عقیدت کے شمع اور چراغ جلنے لگیں گے جب نبی کی سیرت کو اپناؤ، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مضبوط بنیاد کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، مضبوط بنیاد کی طرح ہے۔ یشد بعضہ بعضا، جن میں سے ہر ایک دوسرے کو باندھے ہوا ہے، مضبوط کیے ہوا ہے۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں کے درمیان یوں کیا، ایسے لگایا، کہا مسلمانوں کی حالت اور ان کا وقار، ان کی پہچان کیا ہے؟ یوں، یعنی اتحاد کے ساتھ رہو، ملت کے ساتھ رہو، مضبوطی کے ساتھ رہو، ملت اور اتحاد کے ساتھ رہو، بھائی چارے کے ساتھ رہو۔ جس دن تمہاری یہ مضبوط بنیادیں ہل جائیں گی تو پوری امت کا شیرازہ بکھر جائے گا اور تم پر ہلاکت کی آندھیاں چلے گی اور تم اس طرح سے ہلاک و برباد ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے اپنی بنیادیں مضبوط کرو۔ حضور سراج ملت نے، حضور نہیں میں ملت نے جو تبلیغ کی ہے اور جو آج تک کر رہے ہیں، کوشش کیا ہے؟ امت کا شیرازہ نہ بکھر پائے، اتحاد میں کوئی نقب نہ لگا سکے، کوئی سراغ نہ لگا سکے۔ یہ اتحاد کے لیے قدم تو اٹھا رہے ہیں، کبھی ارادت کے ذریعے سے، کبھی بیعت کے ذریعے سے، کبھی نصیحتوں کے ذریعے سے، کبھی تقریروں کے ذریعے سے، کبھی تدبیروں کے ذریعے سے، کبھی تحریروں کے ذریعے سے۔ کوشش یہ ہے کہ تم متحد ہو کر کے رہو، ملت و بھائی چارہ کے ساتھ رہو۔ جب ملت و بھائی چارہ کے ساتھ رہو گے تو روح سراج ملت کو سرور ملے گا، روح سراج ملت کو سرور ملے گا۔ اور جب نفاق پیدا کر لو گے، آپس میں ٹوٹ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، تو تبلیغ کا مقصد موت ہو جائے گا۔ اس لیے آپس میں اختلاف نہ کیجیے، آپس میں دشمنی اور عداوت نہ کیجیے، متحد مضبوط دیوار کی طرح بن کر کے رہیے، ایک آواز ہو کر کے رہیے، ملت و بھائی چارہ کے ساتھ رہیے۔
تاکہ دیکھنے والا یہ کہہ سکے کہ مسلمانوں کی اتحاد کی وہ قوت اور طاقت ہوا کرتی ہے کہ بڑی سے بڑی طاقتوں کو بھی الٹ سکتا ہے جب خود آپس میں ایک مضبوط طاقت اور ایک آواز بن کر کے رہے تو ہم ایک پیر کے ماننے والے ہیں، ایک پیر سے ہم مرید رہے، برہر پیر ہیں۔ اور خانقاہ بیت الانوار خود حضور نعیم ملت اپنی زبان حال سے ایک بار فرما رہے تھے کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت جب تشریف لائے خانقاہ بیت الانوار میں تو حضور نے فرمایا اتر پردیش والوں کی بریلی بریلی ہے، بہار والوں کی بریلی بیت الانوار ہے۔ واہ 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 واہ، بیت الانوار ہے۔ بیت الانوار مطلب روشنیوں کا گھر، علم کے ذریعے سے روشنیاں بکھیری جاتی ہیں، روشنیاں پھیلائی جاتی ہیں اور تاریک دلوں کو دور کر کے قلب کو روشن بنایا جاتا ہے، قلب کو نورانی کیا جاتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس ادارے کی خدمت کی بھی، اپنے پیرانے نظام سے انتہائی الفت و عقیدت کی بھی۔ بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ ہر مرید پر اس کے پیر کی نظر تب ہوتی ہے، جیسے آج کل ہے نا کوئی چمتکاری اگر دیکھ لیا، کوئی کرشمہ اگر دیکھ لیا، ارے وہ پیر صاحب بڑے خوبصورت ہیں، ارے وہ پیر صاحب تو بہت کرامت والے ہیں، وہ پیر صاحب تو ایسے ہیں، ہونا چاہیے، وہ کرامت والے پیر ہیں، رہیں، وہ بزرگ ہستیاں ہیں، وہ رہیں، ان کی عزت و احترام ہمارے قلب میں ہے، لیکن جو جس کا مرید ہے وہ اسی کا مرید رہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک پیر کو مرید ہو کر کے ایک پیر سے دوسرے پیر کی طرف تبادلہ کر لینا تبدیلی شیخ بلا ضرورت شرعی کے، جب تک کہ پیر شرعی پیر ہو تو بلا ضرورت تبدیلی پیری کر لینا، یہ طریقت میں ارتداد ہے۔ تو ظاہری ارتداد سے تو بچے ہیں، اللہ بچائے، باطنی ارتداد سے بھی بچے، ہے کہ نہیں؟ ہر پیر کا احترام کریں تو ہمارے اوپر کسی بھی دوسرے پیر کی نظر تب ہوتی ہے جب ہمارے پیر کی نظر ہم پر ہوتی ہے، اور جب اپنے پیر سے کوئی دھوکار دیا گیا پھر کوئی پیر سننے والا نہیں ہے۔ یہ شان و شوکت ہے پیروں کی، اللہ سایہ کو دراز فرمائے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا ایسے رسول زمین پر تشریف لائے جن کا نام متوکل ہے، جو برائی سے برائی کا بدلہ نہیں دیتے، جو معاف کرنے والے ہیں، درگزر فرما دینے والے ہیں، وہ نبی دینے والے ہیں، وہ نبی نوازنے والے ہیں، پوری کائنات کو دینے والے ہیں۔ اور کیسے دینے والے ہیں؟ ایک یہودیہ عورت نے ایک اسلامی خاتون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سخاوت کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا لوگوں کو دیتے تھے، اتنا نوازتے تھے کہ سوائے اپنی ضرورت کے کچھ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ خاتون کو ذرا ناگوار، اسلامی خاتون کو ذرا ناگوار گزرا، کہا یقیناً جتنے بھی پیغمبران اعظام ہیں سب با فضیلت ہے، یہ میں اعتراف کرتی ہوں، مگر فضل محمد علی الانبیاء، اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو ضرور ہمارے پیغمبر کو سخاوت پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کہا تم میرے نبی کی سخاوت دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ اپنی بچی کو بھیج دیا حضور کے پاس، کہا جاؤ کچھ مانگ کر کے لے آؤ۔ تو گئی وہ بچی، کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ نواز دیجئے۔ اس بچی نے جب سوال کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ظاہراً میں تو کچھ ہے نہیں، میں کیا دوں؟ تو جس میں اطہرت اور ایک قمیص پڑا ہوا تھا، سرکار نے وہ قمیص اتار کر کے اس پر کہا یہ لو قمیص لے جاؤ، اور خود چلے گئے حجرہ شریف میں، کیونکہ تن ننگا ہو چکا تھا، ننگے بدن تھے، جس پر قمیص نہیں ازار پہنے ہوئے تھے، کمرے میں چلے گئے اور وہ بچی لے جا کر کے وہ قمیص عنایت کر دیا۔ کہا دیکھو یہ قمیص جو بچی لائی ہے، حضور کے پاس ابھی اس وقت کچھ نہیں تھا، مگر کسی بھی سائل کو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب، مانگنے والے کو آپ
نہ جھڑکیے، ان کو عطا کر دیجئے، ان کو دے دیجئے۔ اسی لیے تو اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام محمد رضا فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے، یہی در خدا ہے، یہی سے ملے گا۔ کہا کہ حضور کے تن پر صرف ایک قمیص تھا، وہ بھی اتار کر کے عنایت فرما دیا۔ کہا اچھا، تو نماز کا وقت ہو رہا تھا، صحابہ انتظار کر رہے تھے حضور کہاں ہیں۔ جب تاخیر ہو گئی، جب حجرہ شریف میں داخل ہوئے تو دیکھا پیغمبر تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، تن پر لباس نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی ایسی حالت، کہاں ایک مانگنے والا آیا تھا، ہم نے اس کو نواز دیا۔ یا اللہ، اللہ اکبر، قربان جائیے نبی کی اس نوازش اور سخاوت پر۔ میرے نبی کی سخاوت ایسی کہ جب تیز آندھی اور طوفان چلتے ہیں، ان طوفانوں سے بھی زیادہ تیز انداز میں سخاوت کرنے والے گویا کہ ہمارے پیغمبر اجود الناس، لوگوں میں زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں، اجود الناس ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ایسی حالت آپ کی؟ کہا کہ ہاں، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ بطور نصیحت حضرت جبریل امین کو بھیج دیا، اللہ کا پیغام لے کر کے آ گئے اور یہ سنا دیا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اے محبوب اپنے ہاتھ کو اس طرح نہ باندھو، یعنی کہ گردنوں سے ہاتھ لگے رہے، ولا تبسطها کل البسط، اور نہ مکمل طریقے سے اپنے ہاتھ کو کھول دو۔ مطلب یہ انفاق مال، یعنی مال خرچ اس انداز میں کرو کہ بخالت نہ ہو، اور اتنا کرو ایسا نہ ہو کہ اپنے پاس کچھ نہ رہ جائے۔ اے میرے محبوب آپ نے تو مانگنے سے سوا عطا کر دیا اس کو، ہاتھ گردن سے یوں بندے رہے یہ بھی نہ ہونا چاہیے، اور اتنا بھی نواز دو اپنے پاس کچھ نہ رہے ایسا بھی نہ ہونا چاہیے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ آپ بیٹھ جاؤ تھکا ہوا اور ملامت کیا ہوا، یعنی حد اعتدال میں ہونا چاہیے۔ کسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، نوازو اتنا کہ اپنے پاس بھی کچھ رہے، نوازشات بھی ہوتے رہے۔ مال ہے اتنی بخالت بھی نہ کرو ایسا لگے کہ تمہارے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھ دیے گئے ہیں، وہ کھلتے ہی نہیں، گویا کہ کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں دیا بھی کرو، نوازش بھی کیا کرو۔ اور ابھی آپ سے مانگا بھی جا رہا تھا، لیکن آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کریں گے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ خانہ رسول کے لیے جتنا چاہے دے دیں، آپ کا یہ لغو نہیں جائے گا، یہ تو ذخیرہ آخرت بن جائے گا کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو ملے گا۔ تو یہ ایسے پیغمبر ہیں جو لوگوں کو اس طرح سے نوازنے والے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کا نام متوکل رکھا، اور حضور کی آمد اس زمین پر سارے مسلمانوں کے لیے احسان عظیم ہے۔ جب احسان عظیم ہے تو اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سارے بندے مومن کو چاہیے کہ اس نبی کی آمد کو یاد کر کے مجلسیں سجا کر کے چاہیے اللہ کا شکریہ ادا کرے اور نبی کی میلاد بھی منائے، ذکر مصطفیٰ بھی کرے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو انہیں یاد دلاؤ۔ تو حضور کی آمد اس زمین پر اللہ کے دنوں میں سے سب سے بڑا دن ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ، اور اللہ کے دن سے مراد کیا ہے؟ بے نعم اللہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کو لوگوں کو یاد دلاؤ۔ یقیناً اللہ کی نعمتوں میں حضور سب سے بڑی نعمت ہے، تو سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ یہاں ہونا چاہیے، یہ عین مقصود کے موافق ہے۔ اسی لیے تو ہم اللہ کے دنوں کو لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ تو حضور کی آمد اللہ کے دنوں میں سے بڑا دن ہے، تو ہم ضرور اس پیغمبر کی آمد پر خوشیاں بھی منائیں۔
ذکر مصطفیٰ بھی کریں، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اپنے محبوب کو بشارت دی، کہا جاؤ میرے محبوب کو یہ سنا دو کہ بے شک اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو بلند کیسے کیا ہے کہ آپ کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنا لیا۔ ظاہر سی بات ہے، ذکر رسول ذکر خدا، مدح رسول مدح خدا۔ اللہ کے رسول کو یاد کرنا یہ خدا کو یاد کرنا ہے، اور حدیث پاک میں آیا لا تزالوا السنتهم رطبة من ذکر اللہ يدخلون الجنة وهم يضحكون۔ سارے مسلمان مجلس میں بیٹھ کر کے خدا کا ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کرنے والوں کی شان کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے جن کی زبانیں تر رہا کرتی ہیں، رطب اللسان جن کی زبانیں اللہ کے ذکر میں رہا کرتی ہیں، وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے ذکر کی شان ہے۔ تو یقیناً آپ نے تسبیح و تحلیلات پڑھے، آپ نے علماء شورا کو آپ نے نوازا، یہاں بیٹھ کر کے ذکر رسول اور ذکر خدا سماعت فرمائی، آمد حضور کا ذکر کیا۔ اب کچھ ہی پلوں کے بعد دعائیہ اور ناصحانہ کلام لے کر کے پیر طریقت حضور نعیم ملت حاضر ہونے والے ہیں۔ آپ حضور کی اس پیاری اور میٹھی گفتگو کو سنیں اور اسے نصیحت کے طور پر ہم اور آپ دیکھیں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کریں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہی ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے لوگوں کو روکو۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اور ہر سال کی طرح جیسا کہ عرس نوری قادری سراجی حضور شاہ نور الہدیٰ علیہ الرحمہ، حضور شاہ سراجی ملت علیہ رحمت و رضوان کا جو عرس پاک سالانہ 17 جمادی الاولیٰ کو ہوتا ہے، جو انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 13 جنوری 2020 پہلا مہینہ جی، اور ماشاءاللہ سموار کا دن بھی ہے، جس ایام میں ہمارے آقا علیہ السلام زمین پر تشریف لائے وہی دن ہے دن سموار۔ تو 13 جنوری دن سموار پہلا مہینہ 2020 عرس سراج ملت آن بان شان کے ساتھ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے تمام دیوانوں مستانوں سے ہماری اپیل اور گزارش ہے کہ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح عرس سراج ملت میں جس انداز میں ہم جاتے ہیں اسی انداز میں جائیں، اور عرس سراج ملت کو اتنا کامیاب بنائیں کہ وہ ایک تاریخی صورت اختیار کر جائے۔ اس لیے سارے دیوانوں سے گزارش ہے کہ عرس سراج ملت 13 جنوری کو ہم پہنچیں اور بزرگوں کے فیض اور ان کے برکات سے مالا مال ہوں، اور وہ فیض ہم لے کر کے آئیں، اور وہاں علماء کرام کے نورانی بیانات کو سن کر کے اپنے قلب کو منور و مجلہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔